ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ذکر آیا اس خط کا بھی جو کہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کے ایک سفیر نے پاکستان کی ایمبیسی کو بھیجا، جو منٹس آف دا میٹنگ ہے آفیشیل کورسپونڈنٹ سے اس حوالے سے جب میمو گیٹ ہوا تھا تو اس وقت ایک پٹیشنر تھے میاں نواز شریف، اور وہ کالا کوٹ پہن کے عدالت میں گئے تھے۔ آپ کو یہ مناظر دکھاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب میمو گیٹ کا جو واقعہ تھا کہ ایک میمورینڈم لکھا گیا تھا باقاعدہ طور پہ ایڈمرل مائک ملن کو، جس کے جو ایک سادہ کاغذ پہ تھا، جس کے اوپر نہ کوئی تاریخ تھی نہ کوئی دستخط تھا، لیکن میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے عدالت میں پہنچے اور اس پہ باقاعدہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا، اور اس جوڈیشل کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ جو رولنگ دی جوڈیشل کمیشن کی وہ یہ تھی کہ میمو ایک باقاعدہ طور پہ حقیقت ہے، اور حسین حقانی نے پاکستان کے ساتھ باقاعدہ طور پہ غداری کی، اور اس میمورینڈم کا جو بیسک مدعا تھا، جو بیسک ٹیکسٹ تھا اس کا، وہ افواج پاکستان کو اور ISI کو کمزور کس طرح سے کرنا ہے، اس حوالے سے امریکی مداخلت مانگی گئی تھی، امریکی انٹرونشن مانگی گئی تھی، اور اس وقت نون لیگ کے مختلف قائدین اس میمو کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے۔ کسی نے یہ سازش کی ضرور ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے بھی یہ سازش کی ہے ان کے چہرے قوم کے سامنے آنے چاہیے، وہ لوگ اس قوم کو جواب دیں کہ انہوں نے اتنی بڑی سازش اگر کی تو کیوں کی ہے۔ پاکستان کے جو وائٹل اثاثے ہیں ان کے خلاف جو یہ سازش کی ہے ان کے چہرے بے نقاب ہونے چاہیے۔ جب ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا تو یقیناً قوم بالکل ایک جان ہو کر ان کا محاسبہ کرے گی۔ معاملہ تو آئین پاکستان کا ہے۔ اگر ہم صدر زرداری کو یا حسین حقانی کو اس بات کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ملک و قوم کی سلامتی کو ایک سودا بنا کر آفر کر دیا، اسی طرح کسی بھی ایجنسی کو چاہے وہ کوئی بھی ہو اسے یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کی سیاسی حکومت کو بدلنے کے معاملات میں پاکستانیوں کے علاوہ کسی اور کو اور کسی بھی طرح کسی اور کو انوالو کرے، کیونکہ حکومت بدلنے کا حق صرف پاکستان کے عوام کو ہے اور کسی ایجنسی کو۔ ٹھیک ہے، جنرل پاشا صاحب کا تعلق ہے تو اگر ان کی کوئی کسی طرح کی کوئی ان کا رول ایسا ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگا تو عدالت میں چیزیں سامنے آئی جائیں گی، اور اگر کوئی چیز سامنے آئے گی تو احتساب سے بالا تر اگر صدر اور وزیر اعظم نہیں ہے تو پھر کوئی جرنیل یا جج یا سیاستدان کیوں ہو۔ کے کانٹینٹس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتا لگے گا کہ وہ اتنے سیریس نیچر کے ہیں کہ جو اس میں الیج کیا جا رہا ہے کہ کوئی پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پاکستان کے جو وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہیں، ان کو ٹریڈ کر رہا ہے فار پولیٹیکل سپورٹ فرام اے فارن کنٹری۔ یہ بات ثابت ہو کہ اس نوعیت کا کوئی میمو ایگزسٹ کرتا تھا اور اس کو کسی نے تیار کروایا، کوئی اس کا محرک ہے، تو پھر اس تک ہمیں پہنچنا چاہیے، چونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت سیریس ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ سنا، اور میمو تھا ایک انسائنڈ انڈیٹڈ لیٹر جو میمورینڈم ایڈمرل مائک ملن کو لکھا گیا، اور اس پہ باقاعدہ ایک کمیشن بنا، تحقیقات ہوئیں، اور اس کی جو تحقیقات تھیں اور جو انیشل انویسٹیگیشن وہ اس وقت کے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا نے کی، اور بڑی اچھی تحقیقات انہوں نے کی، تمام ایویڈنسز لے کے آئے، بلیک بیری کا ڈیٹا لے کے آئے، اور یہ جو سازش تھی پاکستان کی ISI کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، اسے انرد کیا۔ اور اسکرین پہ ناظرین آپ جو دستاویز دیکھ رہے ہیں یہ ان کی وٹنس سٹیٹمنٹ تھی بطور DG ISI، جس میں انہوں نے یہ تمام چیزیں اس کمیشن کے سامنے بھی رکھی۔